تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اولیاء اللہ کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں۔ میں نے بات چھوڑی تھی، آپ کو یاد ہے ابن عساکر کے حوالے سے، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف اقسام رکھی ہیں، اور ان اقسام میں سب سے اہم قسم یہ ہے، اور ان کی ضرورت اس امت کو کیوں ہے کہ اولیاء بھائی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ ہیں، آپ کی زبان ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ یقیناً یہ چیزیں اس ایمان کا جزء نہیں بلکہ ہمارا ایمان کل ہے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ یقیناً بندے کو مانگنا چاہیے، اور جو بندہ مانگتا نہیں اللہ سے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ابن عساکر نے ایک روایت لائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی امت مسلمہ پر پریشانی لاحق ہوتی ہے، ذرا توجہ سے سنیں، جب کبھی امت مسلمہ پر پریشانی لاحق ہوتی ہے، ظاہراً حیات کے حوالے سے ہو، بیماری کے حوالے سے ہو، صحت کے حوالے سے ہو، یعنی فتوحات کے حوالے سے ہو، جنگ و جدال کے حوالے سے ہو، بلائیات ہو، وبائیں ہوں، بیماریاں ہوں، آزمائش مشکلیں ہوں، قحط ہو، سوکھا ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، طاعون ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو جب مشکلیں پیش آتی ہیں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے خاص مخصوص بندوں کو پیدا کیا اس امت میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ پریشان ہے، جیسا غزہ کے مسلمان آج پریشان ہیں، فلسطین کے مسلمان آج پریشان ہیں، ہندوستان کے مسلمان آج پریشان ہیں، یمن کے مسلمان آج پریشان ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہر دور میں ابن عساکر کہتے ہیں کہ 70 کے قریب نجبہ ہوتے ہیں جو اولیاء کا ایک پوزیشن ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ فلاں کی حاجت پوری کر دے، فلاں کی مصیبت کو دور کر دے، فلاں کی یہ مقام ولایت ہے، فلاں کی پریشانی کو دور کر دے۔ اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو ان کی دعا قبول کرنی ہوتی ہے تو ٹھیک، اللہ قبول کر لیتا ہے، ورنہ اللہ رد فرما دیتا ہے، یا پھر اسے موقر کر دیتا ہے، موقوف کر دیتا ہے۔ پھر جب ان کی بات نہیں بنتی تو پھر ان کے بعد جو ہے ابدال ہوتے ہیں، جو حضور نے فرمایا کہ ہر وقت 70 ابدال ہوں گے، 40 ہوں گے، مختلف روایت ہیں، ملک شام میں، بلاد الشام میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ابدال دعا کو ہوتے ہیں کہ اے اللہ اس امت پر جو نازل ہونے والا یہ جو عذاب ہے یا پریشانی ہے یا طاعون ہے، بیماری ہے، اللہ اس کو رفع و دفع کر دے۔ اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو ان کی دعا قبول کرنی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد پھر 4 وتد ہوتے ہیں جسے ہم اوتاد کہتے ہیں، جو دنیا کے 4 کونوں میں بیٹھے ہیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، ڈفرنٹ 4 پولز پہ بیٹھے، یہ دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو اگر ان کی دعا قبول کرنی ہوتی ہے تو ان کی دعا امت کے حق میں قبول کر اللہ ان کی حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے، نہیں تو پھر ان سب کے اوپر ایک غوث ہوتا ہے۔ ابن عساکر کہتے ہیں ان سب کے اوپر ایک غوث ہوتا ہے، اور غوث کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کا ہاتھ ابھی زمین پر نہیں آنے پاتا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ غوث کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ غوثیت کا یہ مقام و مرتبہ ہے پیارے، تو پیرانے پیر حضور غوث العالم دستگیر کے مقام ولایت کا اندازہ کون کرے، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت کا مقام کا اندازہ کون کر دے کہ وہ صرف غوث نہیں ہیں، وہ غوثیت کبریٰ کے منصب پر صبح قیامت تک، امام مہدی علیہ السلام کی آمد تک حضور پیرانے پیر غوث العالم دستگیر جلوگر ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے مانگو، ان کا نام لے کر مانگو اور ان سے کہو۔ اسی لیے ان کو غوث العظم کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی کہنا شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ مقام ولایت ہے۔ جو نہیں سمجھتے انہوں نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، انہوں نے حضور کو نہیں مانا، سورج پلٹ کر آیا نہیں مانا، اور ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہاتھ میں نہیں مانا، شجر نے سجدہ کیا نہیں مانا، جانوروں نے سجدے کیے نہیں مانا، بے شمار ایسے موجودات حضور کے دیکھنے والوں نے نہیں مانے، تو جو نہیں دیکھے ہیں وہ کیسے مانیں گے؟ کہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مانتے ہیں پیرانے پیر کا مقام ولایت تمام ولیوں میں اس لیے ممتاز ہے، اس لیے سپریم ہے کہ he is the supreme of all the اولیاء اللہ on earth، اس لیے ہے کہ وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہے۔ ہر ولی دعا کرتا ہے، ہر ولی پریشان ہوتا ہے، ہر ولی اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کرتا ہے، لیکن جب کسی کی نہیں سنتا اللہ رب تبارک و تعالیٰ تو ایک ذات کو اللہ نے اپنے نبی کی آل میں ایسے پیدا فرمایا ہے جسے ہم پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی خطب ربانی کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتے ہیں، اور وہ جب دعا فرماتے ہیں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ حضور پیرانے پیر غوث العالم دستگیر کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔